ہاں، اردو زوال پذیر ہے پاکستان میں، اور کافی عرصے سے ہے۔ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس لیے کہ آئین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اپنے انتقال سے وصال سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، پاکستان کی زبان صرف اردو اور اردو ہوگی، اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف ہے تو سمجھ لو کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ لیکن اب وہ قومی زبان بنانے کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ کہنے کو قومی زبان پاکستان کی اردو ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد جو 71 میں یا تقریباً 71 کے دوران پاکستان میں جو تبدیلیاں آئی ہیں سیاسی، ان کی وجہ سے تعلیم کا نظام بہت متاثر ہوا ہے۔ اس وقت ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو پہلی سے چوتھی جماعت تک جو وہ ہوتی تھی شروع کی، جو وہ مجلس ہوا کرتی تھی جس میں کھڑے ہو کے سب لڑکے قطار میں اور گایا کرتے تھے میرے وہ علامہ اقبال کی نظم، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، یہ سب دعا وہ کرتے تھے۔ تو جو بچہ پہلی جماعت سے چوتھی جماعت تک روزانہ صبح وہ ان کی نظم گا رہا ہو، وہ متعصب نہیں ہوگا کبھی، کیونکہ وہ انسانیت کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے کافی مسائل پیدا ہوئے، بعد میں پھر وہ خراب ہو گیا، پھر وہ بھی نظم گانی بھی بند کر دی گئی، پاکستان کا ترانہ صرف گایا گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کا ترانہ بھی اب جیسا ہے سب کے سامنے، کتنے لوگوں کو یاد ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ تمام اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے اردو، اور اچھا پھر وہ دیکھیے ہر جگہ زبانوں کے اوپر ایک جگہ کا کلچر یا تہذیب زبان کو ریفلیکٹ کرتی ہے، زبان سے پہچانی جاتی ہے۔ اب آپ کے ہاں پہلے 5 تھیں، اب 4 رہ گئی ہیں، 4 زبانیں ہیں، 4 علاقے ہیں جہاں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو زبان کا جو تہذیب ہے، یا جو جس طرح سے وہاں بڑے بڑے دانشور آئے ہیں اور بڑے بڑے شعراء آئے ہیں، تو وہ کسی طرح سے دوسری زبانوں میں کم نہیں ہیں لوگ۔ بڑے بڑے شعراء بھی موجود ہیں وہاں، اور بڑے بڑے اچھے لکھاری بھی موجود ہیں ان زبانوں کے، اور بدقسمتی سے ہمیں وہ ٹرانسلیشن میں اردو کے آج اب ملنی شروع ہوئی ہیں۔ پہلے تو بالکل آج سے چند برس پہلے تک تو وہ ملتی ہی نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اور کیسے۔ نام سب کو پتہ تھے، ہمیں بھی پتہ تھے، لیکن کلام ان کا پڑھنے کے لیے یا ان کی تحریر پڑھنے کے لیے ہم کو نہیں ملتی تھی۔ وہ بات وہی ہے نا کہ پھر اردو تو اب جو زبان نہیں ہے نا، اردو تو اب آپ بولتے ہیں ایسی یہ اس قسم کے الفاظ جرنلزم میں استعمال کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ بچوں کو تہذیب اور تربیت بچوں کی جو ہوتی ہے وہ ساری بگڑ چکی ہے۔ اب ہر شخص اسی طرح بات کرتا ہے، اور اس میں اتنا ہی ایگریشن ہے، اتنی ہی غصیلا پن ہے، اور اتنی ہی اس میں غرور کا کیفیت آ جاتی ہے۔ اب یہ کام تو ہوتا ہے میڈیا کا، میڈیا والے بھی ظاہر ہے کہ اب وہی اردو بولیں گے جو اردو آپ بولتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، میں نے بولا۔ مجھے اس بات پر بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو جہاں میں پڑھاتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ بھائی، انسان بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، بولتی چڑیاں ہیں، چیلیں ہیں، کوے ہیں، بولتے نہیں ہیں انسان، کہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے بولا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے سب سوچنے سمجھنے کی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری تہذیب تباہ ہو رہی ہے۔ اب اس تہذیب کے لیے آپ یہ کہیں کہ جناب وہ تو ہندوستانی تہذیب ہے، تو سو واٹ؟ بھئی ہندوستان کی تہذیب میں اگر تہذیب جو ہم لے کر آئے تھے وہاں سے، اس میں اگر کوئی ایلیمنٹ ہندوستان کا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ تہذیب کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ کی ہو، آپ کسی ملک سے آئے ہوں، کیا وہ تہذیب ان کے مختلف علاقوں میں یہ کہتی ہے کہ لوگ بڑوں سے بدتمیزی کرو، یا سچ بات سے پرہیز کرو، مت کرو وہ بات، یا جو حقیقت ہے اس کو چھپاؤ، جھوٹ بولو؟ یہ تو نہیں کہا جاتا نا۔ تو تہذیب ہوتی ہے۔
اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس موضوع پر اس سے زیادہ اب میں آپ سے کیا کہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بجائے ریڈیو پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، بہت پرانا، جب میں وہیں سے میں نے شروع کیا تھا کام اپنا، اس وقت اتنا خیال رکھا جاتا، ان باتوں کا رکھا جاتا تھا کہ خبروں تک اور ڈراموں تک اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا، گانوں تک ہر لحاظ سے اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ایسی بات نہ کہی جائے جس سے بچوں کی زبان خراب ہو۔ ہم لوگ آزاد ہیں ہی نہیں، ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ہم ذہنی طور پر آج تک انگریز کے غلام ہیں، کیونکہ انگریزی بولنا ہمارے لیے ایک فخر کا باعث ہے۔ لیکن وہی جب آپ یہ ہو جائے نا کہ میں انگریز، تو پھر آپ ساری وہ چیزیں فالو کر رہے ہیں جو کلونیل پیریڈ میں تھیں، اور ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ہٹا کے بات کرتے ہیں، باوجود کہ وہ انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، کیونکہ نقشے پر کھینچی ہوئی جو لائن ہے نا نقشے پر، وہ آزادی نہیں ہے، آزادی انسان کے ذہن میں اور اس کے کردار میں ہوتی ہے۔